یہ تو مخالفین کی بات تھی۔ اب اگر مسلمان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ وہ مسلمان کے قتل اور نقصان کے درپے ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے؟ وما کان لمؤمن، اجازت نہیں ہے مسلمان کو ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کرے مسلمان کو، الا خطأ، مگر غلطی ہو سکتی ہے۔ مارا شکار لگ گیا انسان کو، مار رہا تو دشمن کو لگ گیا مسلم، اس قتل خطا کی بھی سزا ہے۔ ومن قتل مومنا خطأ، جس نے قتل کیا مومن غلطی سے، فتحریر رقبۃ مومنہ، پس آزاد کرنا ہوگا ایک غلام مسلمان، ودیۃ مسلمۃ، اور دیت دینی ہوگی الی اہلہا، مقتول کے رشتہ داروں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کرے۔ 100 اونٹ مقرر ہے، 100 اونٹ مقرر ہے قتل خطا کے اندر، اور وہ 100 اونٹوں کی قیمت مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی۔ خون بہا کے اندر قتل خطا اور قتل عمد برابر ہے، وہ بھی 100 اونٹ ہے، لیکن قتل عمد کی دیت زبردستی اور سختی کے ساتھ وصول ہوگی، اور قتل خطا کی دیت میں کچھ سالوں کی مہلت ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ، یہ ایک اور صورت بن گئی، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پس اگر ہے یہ مقتول ایسی قوم کا جو تمہارا دشمن ہے، ہندوستان کا کوئی مسلمان ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن یہ خود مسلمان ہے اور آپ کے ہاتھ سے مارا گیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرنا ہوگا ایک غلام مسلمان، دیت نہیں دی جائے گی کافر کو۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر ہے یہ مقتول ایسی قوم سے کہ ان کا اور تمہارے درمیان عہد و پیمانے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پس خون بہا دینا ہوگا اس کے رشتہ داروں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور آزاد کرنا ہوگا ایک غلام مسلمان۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو کوئی نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس روزے رکھنے ہوں گے 2 مہینے پے در پہ، توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہوگی اللہ کے یہاں سے، وکان اللہ علیما حکیما، ہے اللہ علم و حکمت والے۔ قتل خطا سرزد ہو گیا، خون بہا کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، تو یہ شخص جس کے ہاتھ سے قتل خطا ہوا ہے 2 مہینے پے در پہ روزے رکھے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ آیت سے استدلال کیا ہے ابن عباس نے اور بعض مفسرین نے کہ قاتل عامد کافر ہے اور مخلد فی النار ہے، اور علماء نے تعویل کی ہے۔ تعویل مثلا یہ کہ قتل کو جائز سمجھا، یا قتل کی حرمت کا قائل نہیں ہوا، یا قتل کی سزا نہیں مان رہا تھا، تو پھر کافر ہے۔ نفس قتل عمد گناہ کبیرہ ہے۔ وغضب اللہ، اور خالداً فیہا کا معنی کرتے ہیں یہ حضرات ماں کے صنفی، ماں کے صنفی، دیر تک رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور ناراض ہے اللہ اس سے، ولعنہ، لعنت کی اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کیا ہے اس کے لیے عذاب بڑا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے نیچے تفسیر مدارک میں ہے لِإِرْتِكَابِهِ أَمْرًا عَظِيمًا وَخَطَبًا جَسِيمًا، لِإِرْتِكَابِهِ، کیونکہ یہ شخص مرتکب ہوا ہے أَمْرًا عَظِيمًا، بڑے معاملے کا، وَخَطَبًا جَسِيمًا، گناہ بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرنے لگو جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت اصل میں جہاد کے لیے نکلی تھی، وہاں ایک شخص نظر آیا، اس کا نام تھا مرداس اسلمی۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھ کے پہلے تو کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ جان بچا رہا ہے،
اور پھر کہا السلام علیکم السلام علیکم، لیکن صحابہ نہ سمجھے، اس کو پکڑا اور مار ڈالا۔ پیغمبر اس پر بہت شدید ناراض ہوئے اور آپ نے حضرت اسامہ کو کہا کاش قیامت کے دن کیا کرو گے، یہ شخص آئے گا اور آپ اس کے خون کے مرتکب ہوئے، کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا۔ اس پر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم تحقیق کر کے مارا کرو، بغیر تحقیق کے نہیں مارو۔ اے ایمان والو، جب سفر کرنے لگو جہاد کے لیے فتبینوا، چھان بین کیا کرو، ولا تقولوا، اور مت کہو لمن القا الیکم السلام، اس کو جس نے پیش کیا ہو تم کو سلام، لست مومنا، کہ آپ مومن نہیں، لا تقولوا کا مقولہ ہے لست مومنا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم ڈھونڈ رہے ہو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، مارنے کے بعد اس کی غنیمت لیتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرا، پس اللہ کے ہاں غنیمتیں ویسے بہت ہے۔ آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام مطلق غیب دان نہیں تھے، تو جب صحابہ غیب دان نہیں ہے تو کوئی اور غیب دان کہاں سے آئے گا؟ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، پس احسان کیا اللہ نے تم پر، فتبینوا، پس چھان بین کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اب جہاد کے فضائل، کہ جہاد میں جانے والے، جہاد سے پیچھے رہنے والے، جہاد میں جانے کے باوجود کسی کو عذر پیش آنے والا، جہاد میں شرکت نہ کرنے کا کوئی عذر، کوئی بہانہ صحیح موجود ہو وہ، اور بغیر عذر کے شرکت نہ کرنے والا، یہ تمام مسائل یہاں ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے جو بیٹھ گئے مسلمانوں میں سے، یعنی جہاد سے بیٹھ گئے، غیر اولی الضرر، جبکہ انہیں کوئی تکلیف اور عذر موجود نہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جہاد میں شریک نہیں ہے اور معذور بھی نہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جو جہاد کر رہے اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، مال سے اور جان سے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم، فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو جو مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، وانفسہم، جانوں سے، علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پر ان کا درجہ ہے۔ جو لوگ شریک نہیں ہوئے بیٹھ گئے، اور وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہوئے، فرمایا مجاہدین کو قائدین پر درجہ ہے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ، کیونکہ فرض عین جہاد سے جو پیچھے رہے گا وہ مجرم ہوگا، اس کو سادی تنبیہ نہیں ہوگی، زجر و توبیخ شدید ہوگی، جبکہ اللہ نے یہاں مجاہدین کی تو فضیلت بیان کی، قائدین کو تنبیہ نہیں کی، تو جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ عموماً فرض کفایہ ہی رہتا ہے، فرض عین کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے ساتھ وعدہ اللہ کا بہتری کا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین پر قائدین کو اجر عظیم کی شکل میں، درجات منہ، بڑے درجے اللہ کے ہاں، ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش اور رحمت، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا۔